ایک طرف یہ ایکٹر ایکٹریسز سنگرز، یہ سارا شیطان کا لشکر ہے، ان کا دن رات کام یہ ہے یہ شیطان کے پیغام کو بڑھائیں، یہ لگژری لائف اسٹائل کا پیغام دیں، ہر ڈرامے میں بڑا گھر، ہر ڈرامے میں بڑی گاڑی، ہر ڈرامے میں بیسٹ ڈریس۔ اب یہ غریب بڑا گھر دیکھتا ہے نا، یہ مایوس ہو جاتا ہے، یہ جوان بڑی گاڑی دیکھتا ہے نا، اس کے اندر مایوسی ہوتی ہے، اب یہ سوچتا ہے یہ بڑی گاڑی کیسے لوں، یہ بڑا، اس کی پوری زندگی کی تک و دو بڑے گھر کو حاصل کرنے میں لگ جاتی ہے، کیونکہ دن رات ٹی وی آپ کو لگژری لائف اسٹائل کا تصور دے رہی ہے۔ کہ جوان اگر زندگی میں خوشی چاہیے، ارے خوشی ہے ہی نہیں اگر بڑا گھر نہ ہو، اے جوان اگر یہ گاڑی نہیں ہوگی تو خوش کیسے ہوگا، کامیاب تب ہوگا جب ایسی گاڑی میں چڑھے گا۔ اور ہر ڈرامے میں ایک غریب لڑکی ایک امیر شوہر، یہی تصور دیا جا رہا ہے کہ غریب لڑکی ہے یا غریب لڑکی پر امیر لڑکا عاشق ہو جاتا ہے۔ اب اسی خواب میں یہ بچی بیٹی رہتی ہے کہ میرے لیے بھی کوئی امیر آئے گا، اور اسی خواب میں یہ غریب لڑکا رہتا ہے مجھے بھی کوئی امیر لڑکی مل جائے گی، زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ سوچ حسین کی سوچ نہیں تھی۔ تم شادی کرتے ہو خود کو گناہ سے بچانے کے لیے، نہ کہ امیر ہونے کے لیے۔ سب سے بڑی امیری ہے کہ تو گناہ سے بچے۔ پیسہ ہو اور گنہگار ہو تو پیسہ کس کام کا؟ ہدف زواج، ہدف ازدواج یہ آئے، پہلا ہدف یہ ہے کہ گناہ سے بچو، کیونکہ جوان ہے، اس میں جذبات ہیں، شادی نہیں ہوگی یہ ادھر ادھر جائے گا، انسان کو بھوک لگے گی، یہ جہاں ملے گا اسے کھانا کھا لے گا۔ شادی کرنا اس کے وجود کی ایک ابتدائی ضرورت ہے۔ اب ایسا معاشرہ بناؤ جس معاشرے میں پہلے جاب کا تصور ہو، پیسے کا تصور ہو، گھر کا تصور ہو، گاڑی کا تصور ہو، یقیناً اس کی شادی کی ایج بڑھتی جائے گی۔ اب یہ شادی کرے گا 32 ایئرز میں، 35 ایئرز میں، جب بڑی عمر میں شادی کرے گا، بھوک تو نہیں مری نا، پیسہ مل رہا ہے لیکن شادی کی ضرورت تو پوری نہیں ہو رہی نا، گاڑی مل رہی ہے لیکن شادی کی ضرورت تو پوری نہیں ہو رہی۔ اب یہ جوان کہاں جائے گا؟ اور ایسا معاشرہ جس میں ٹی وی اور یعنی پھیلائے، جس میں فلمیں بے حیائی پھیلائیں، یہ مسائل کیوں ہمارے ممبر سے ڈسکس نہیں ہوتے؟ بھائی ایک آدمی بھوکا ہے، آپ اسے دور سے کبھی مرغی دکھا رہے ہو، کبھی بکرا دکھا رہے ہو، اس کی حالت کیا ہوگی؟ ایک جوان 32 سال کی شادی نہیں ہو گئی، اب ڈیلی عجیب عجیب ایکٹریسز دکھ رہا ہے۔ اب اس کا ایک اور پہلو آپ کو بتاؤں گا، وہ کون سا خطرناک پہلو ہے۔ بازار میں جا رہا ہے بے حیائی، فلمیں دیکھ رہا ہے بے حیائی، خبریں دیکھنے بیٹھتا ہے بیچ میں وقفہ آتا ہے بے حیائی۔ اب یہ معصوم ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ انسان خود پہ ظلم نہ کر، ظالم نہ بن۔ اب جب اس کی نگاہیں ادھر ادھر آلودہ ہوں گی، کیا امید رکھ سکتے ہو یہ آنکھیں امام زمانہ کو دیکھیں؟ یہ معاشرے کو جان بوجھ کے لے جایا جا رہا ہے۔ اب ضروری بات ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، کو ایجوکیشن میں پڑھ رہا ہے، جاب کر رہا ہے، جاب کرتی ہے، اب تو خواتین بھی جابز کر رہی ہیں نا، ایک مکس معاشرے میں رہ رہا ہے، لیکن یہ شادی نہیں کر رہا کیونکہ اس کو ٹی وی نے، میڈیا نے ایک تصور دے دیا، گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، مال ہونا چاہیے، پھر شادی کرو۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ خاتون اگر اضافی گھر میں آئے گی یہ کتنا کھانا کھائے گی؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا۔ بھائی ایک روٹی تم کھاتے، ایک روٹی وہ کھائے گی، زیادہ زیادہ تمہارا دن میں اگر 1 کلو آٹا تھا، ایک اور آئے گی 2 کلو آٹا ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی اپنی بات پہ سے مولانا ایسی بیوی لاؤں کہاں سے جو صرف آٹا کھائے؟ دوسری طرف سے بھی ڈیمانڈ بہت ہے نا۔ جب سوچ فکر ایک جیسی نہ ہو جائے، جب فکر حسینی نہ ہو، جوان بھی حسینی ہو، وہ خاتون بھی حسینی ہو، اب شادی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جب تمہیں خدا ایک روٹی دے رہا ہے، بھائی سال میں چلو 12 جوڑے تیرے، 12 جوڑے اس کے، ٹھیک ہے، اور تمہیں اگر وہ جوڑے مہنگے لگ رہے ہیں اور کھانا میں نے کئی سال پہلے ممبر سے کہا تھا، میں نے کہا وہ آٹا بھی میں لے کے دوں گا، وہ 12 جوڑے بھی میں لے کے دوں گا، شادی کر لو۔ اس سے زیادہ تو کچھ اور نہیں چاہیے نا، لیکن ایسی خاتون ڈھونڈو جو آمادہ ہو۔ اب اس خاتون کو شوہر نہیں چاہیے، اس کو ٹی وی چاہیے، اس کو جھلری چاہیے، اس کو بہترین گھر چاہیے۔ شادی ہے گناہ سے بچنے کے لیے۔ ٹی وی تو تیرے باپ پہ گھر میں بھی تھی نا، یہ ساری چیزیں بابا کے گھر میں ہیں کہ نہیں؟
اصل ہدف یہ ہے کہ شادی کر، ایسے بچے پیدا کر جن کی تربیت علی اکبر جیسی ہو۔ امام زمانہ کو تیری نسلوں کی ضرورت ہے۔ وہ کون ہے جو اس فکر کو آگے بڑھائے؟ جب ابتدا میں ہی فکر مادی ہے، یہ بچہ جو پیدا ہوگا اس کی فکر بھی ایسی ہوگی۔ یہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ امام، دیکھیے پوری سوسائٹی ہے، ایک امام حسین کربلا ایک پورا نظام ہے۔ وہاں پہ ماں ہے، وہاں پہ بہن ہے، وہاں پہ بیٹا ہے، وہاں پہ بھائی ہے، وہاں پہ غلام ہے، وہاں پہ صحابی ہے، وہاں پہ مسلم ہے، وہاں پہ شیعہ ہے، وہاں پہ سنی بھی ہے، اور کربلا میں مسیحی بھی ہے، وہاں پہ رنگ کا سفید بھی ہے، وہاں پہ رنگ کا کالا بھی ہے۔ ہر شے کو حسین نے کربلا میں جمع کیا۔ ادب دیکھو، اطاعت دیکھو، فکر دیکھو، اس فکر میں ہم آہنگی دیکھو کہ حسین اشارہ کرتے ہیں، بات سمجھ جاتے ہیں حسین کو کیا چاہیے۔ عباس سیدہ زینب سے بات کر، بی بی کو پتا ہے عباس آیا کیوں ہے۔ اتنی ہم آہنگی، اتنی انڈرسٹینڈنگ کہ صرف فیملیز میں نہیں، امام کے صاحب میں اور امام میں، غلام میں اور امام میں، بہن میں اور بھائی میں، رشتہ تو دیکھیں آپ۔ یہ سوسائٹی حسین کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی سوسائٹی، اس کے ایسے بچے۔ دوسری طرف دشمن ہے، وہ آپ کو ایک ایسی سوسائٹی دے رہا ہے، اس نے آپ کے بچوں کو ہائی جیک کیا ہے، اس کے ذہنوں کو ہائی جیک کیا ہے، اس جوان کے حیا اور عفت کو تباہ کیا ہے میڈیا کے ذریعے۔ اور یہ زمانہ تو شہرت کا زمانہ ہے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ۔ یہ زمانہ تو وہ ہے، ہر انسان برج بننا چاہتا ہے، ہر انسان چمکنا چاہتا ہے، ہر انسان ہر قیمت میں دکھنا چاہتا ہے۔ یہ ٹک ٹاکس کیا ہے، یہ سستی شہرت کیا ہے کہ میرے بدن سے لباس اترتا ہے، اتر جائے لیکن میں دیکھی جاؤں گا۔ یہ جوان خود کو ذلیل کرتا ہے کہ صرف میرے ٹک ٹاکس کے ویئرشپ بڑھے، یہ یوٹیوب چینلز پہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں کہ صرف میرے ویورز بڑھیں، میرے سبسکرائبرز بڑھیں۔ آج یہ اس سوچ میں نہیں کہ خدا مجھے سبسکرائب کرے، تو ایسا کام کر کہ تیرا مولا تجھے سبسکرائب کرے نا، تیرا مولا تجھے لائک کرے نا۔ ہم کس میں لگے ہوئے، کوئی بھی کرے بس مجھے لائک کرے۔ اب لائک کرنے والا شرابی ہے، پرواہ نہیں مولانا میرے چینلز کتنے سبسکرائبر، کبھی سوچا ان سبسکرائبر میں کتنے حسینی ہیں کتنے شرابی ہیں؟ پرواہ ہی نہیں، کیونکہ میں دکھنا چاہتا ہوں، میں چمکنا چاہتا ہوں۔ اب اس شہرت کی بازی میں، اس شہرت کے دلدل میں، اس شہرت کے بہتے ہوئے گندے پانی میں مولوی بھی چلے گئے، ہر بندہ چلا گیا۔ فیس بک نام ہی ہے، فیس چہرہ دکھانا۔ ایک طرف اہل بیت کا تصور ہے، کہے بندے خدا جب کسی غریب کو بھی خیرات دو، سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو